اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح بخاری، باب کتاب الشروع، حدیث نمبر 2731 اور 2732، اردو ترجمہ۔ جہاد میں شرطیں لگانا اور کافروں کے ساتھ صلح کرنے میں اور شرطوں کا لکھنا۔ مجھ سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا مجھ کو معمر نے خبر دی، کہا کہ مجھے زہری نے خبر دی، کہا مجھے عروہ بن زبیر نے خبر دی، اور ان سے مخرمہ رضی اللہ عنہ اور مروان نے، دونوں کے بیان سے ایک دوسرے کی حدیث کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے جا رہے تھے۔ ابھی آپ راستے میں ہی تھے کہ فرمایا، خالد بن ولید قریش کے 200 سواروں کے ساتھ ہماری نقل و حرکت کا انداز لگانے کے لیے مقام غمیم میں مقیم ہے۔ یہ قریش کا مقدمہ جیش تھا، اس لیے تم لوگ اب داہنی طرف سے جاؤ۔ پس خدا کی قسم خالد کو ان کے متعلق کچھ بھی علم نہ ہو سکا، اور جب انہوں نے اس لشکر کا غبار اٹھتا ہوا دیکھا تو قریش کو جلدی جلدی خبر دینے لگے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ اس گھاٹی پر پہنچ گئے جس سے مکے میں اترتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری بیٹھ گئی۔ صحابہ اونٹنی کو اٹھانے کے لیے چل چل کہنے لگے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ اٹھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قصوہ اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصوہ اڑی نہیں، اور نہ یہ اس کی عادت ہے، اسے تو اس ذات نے روک لیا جس نے ہاتھیوں کے لشکر کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قریش جو بھی ایسا مطالبہ رکھیں گے جس میں اللہ کے گھر کی بڑائی ہو تو میں ان کا مطالبہ منظور کر لوں گا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اڑ گئی۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے آگے نکل گئے اور حدیبیہ کے آخری کنارے سمد ایک چشمے یا گڑھا پر جہاں پانی کم تھا آپ نے پڑاؤ کیا۔ لوگ تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرنے لگے۔ انہوں نے اپنے کو ٹھہرنے ہی نہیں دیا، سب کھینچ ڈالا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی گئی تو آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال کر دیا کہ اس گڑھے میں ڈال دیں۔ بخدا تیر کا گاڑتے ہی پانی انہیں سیراب کرنے کے لیے ابلنے لگا، اور وہ لوگ پوری طرح سیراب ہو گئے۔ لوگ اسی حال میں تھے کہ بدیل بن ورقہ خزاعی رضی اللہ عنہ اپنی قوم خزاع کے کئی آدمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ یہ لوگ تہامہ کے رہنے والے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محرم راز بڑے خیر خواہ تھے۔ انہوں نے خبر دی کہ میں کعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو پیچھے چھوڑ کر آیا ہوں، جنہوں نے حدیبیہ کے پانی کے ذخیروں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے۔ ان کے ساتھ بکثرت دودھ دینے والی اونٹنیاں اپنے نئے بچوں کے ساتھ ہیں۔ وہ آپ سے لڑیں گے اور آپ کے بیت اللہ پہنچنے میں رکاوٹ ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں۔ اور واقعہ تو یہ ہے کہ مسلسل لڑائیوں نے قریش کو بھی کمزور کر دیا ہے اور انہیں بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ اب اگر وہ چاہیں تو میں ایک مدت ان سے صلح کا معاہدہ کر لوں گا۔ اس عرصے میں
وہ میرے اور عوام کفار مشرکین عرب کے درمیان نہ پڑے۔ پھر اگر میں کامیاب ہو جاؤں اور اس کے بعد وہ چاہیں تو اس دین اسلام میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں جس میں اور تمام لوگ داخل ہو چکے ہوں گے۔ لیکن اگر مجھے کامیابی نہیں ہوئی تو انہیں بھی آرام مل جائے گا، اور اگر انہیں میری پیشکش سے انکار ہے تو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میرا سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا میں اس دین کے لیے برابر لڑتا رہوں گا، یا پھر اللہ تعالیٰ اسے نافذ ہی فرما دے گا۔ بدیل رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قریش تک آپ کی گفتگو میں پہنچا دوں گا۔ چنانچہ وہ واپس ہوئے اور قریش یہاں پہنچے اور کہا کہ ہم تمہارے پاس اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے آ رہے ہیں اور ہم نے اسے ایک بات کہتے سنا ہے، اگر تم چاہو تو تمہارے سامنے ہم اسے بیان کر سکتے ہیں۔ قریش بیوقوفوں نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہ تم اس شخص کی کوئی بات ہمیں سناؤ۔ جو لوگ صاحب الرائے تھے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ تم نے سنا ہے ہم سے بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اسے آرس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے کہ، اور پھر جو کچھ انہوں نے آرس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا سب بیان کر دیا۔ اس پر عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو اس وقت تک کفار کے ساتھ تھے کھڑے ہوئے اور کہا، اے قوم کے لوگوں، کیا تم مجھ پر باپ کی طرح شفقت نہیں رکھتے؟ سب نے کہا کیوں نہیں، ضرور رکھتے ہیں۔ عروہ نے پھر کہا کیا میں بیٹے کی طرح تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے؟ عروہ نے پھر کہا تم لوگ مجھ پر کسی قسم کی تہمت لگا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے اکاس والوں کو تمہاری مدد کے لیے کہا تھا، اور جب انہوں نے انکار کیا تو میں نے اپنے گھرانے اولاد اور ان تمام لوگوں کو تمہارے پاس لا کھڑا کر دیا تھا جنہوں نے میرا کہنا نہ مانا تھا۔ قریش نے کہا کیوں نہیں، آپ کی باتیں درست ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا دیکھو، اب اس شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز رکھی ہے، اسے تم قبول کر لو اور مجھے اس کے پاس گفتگو کے لیے جانے دو۔ سب نے کہا آپ ضرور جائیے۔ چنانچہ عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ بدیل سے کہہ چکے تھے۔ عروہ رضی اللہ عنہ نے اس وقت کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو تباہ کر دیا تو کیا اپنے سے پہلے کسی بھی عرب کے متعلق سنا ہے کہ اس نے اپنے خاندان کا نام و نشان مٹا دیا ہو؟ لیکن اگر دوسری بات واقع ہوئی، یعنی ہم آپ پر غالب ہوئے، تو میں خدا کی قسم تمہارے ساتھیوں کا منہ دیکھتا ہوں، یہ پنجمیل لوگ یہی کریں گے۔ اس وقت یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔ اس پر ابو بکر رضی اللہ عنہ بولے، ابے جا لات بت کی شرمگاہ پوچھ لے، کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ جائیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے؟ عروہ نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ عروہ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں بدلہ نہیں دے سکا ہوں تو تمہیں ضرور جواب دیتا۔ بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر گفتگو کرنے لگے اور گفتگو کرتے ہوئے آپ کی داڑھی مبارک پکڑ لیا کرتے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، تلوار لٹکائے ہوئے اور سر پر خود پہنے ہوئے۔
ارواح جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتے تو مغیرہ تلوار کی کوتہی کو ان کے ہاتھوں پر مارتے اور ان سے کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنا ہاتھ الگ رکھ۔ ارواح رضی اللہ عنہ نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ ہے۔ ارواح نے انہیں مخاطب کر کے کہا اے دغاباز، کیا میں نے تیری دغابازی کی سزا سے تجھ کو نہیں بچایا؟ اصل میں مغیرہ رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے جاہلیت میں ایک قوم کے ساتھ رہ رہے تھے، پھر ان سب کو قتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا۔ اس کے بعد مدینے آئے اور اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا مال بھی رکھ دیا کہ جو چاہیں اس کے متعلق حکم فرمائیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا اسلام تو میں قبول کرتا ہوں، رہا یہ مال تو میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ وہ دغابازی سے ہاتھ آیا ہے جسے میں نہیں لے سکتا۔ پھر ارواح رضی اللہ عنہ گھور کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی نقل حرکت دیکھتے تھے۔ پھر راوی نے بیان کیا کہ قسم اللہ کی اگر کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے اپنے ہاتھوں پر اسے لے لیا اور اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ کسی کام کا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس کی بجاوری میں ایک دوسرے پر لوگ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے لگے تو ایسا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی پر لڑائی ہو جائے گی، یعنی ہر شخص اس پانی کو لینے کی کوشش کرتا تھا۔ جب آپ گفتگو کرنے لگے تو سب پر خاموشی چھا جاتی۔ آپ کی تعظیم کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نظر بھر کر آپ کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر، ارواح جب اپنے ساتھیوں سے جا کر ملے تو ان سے کہا اے لوگو، قسم اللہ کی میں بادشاہوں کے دربار میں بھی وفد لے کر گیا ہوں، قیصر و کسریٰ اور نجاشی سب کے دربار میں، لیکن اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اس درجے تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ کی کرتے ہیں۔ جس اللہ کی قسم اللہ کی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بھی تھوک دیا تو ان کے اصحاب نے اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور اپنے چہرے اور بدن پر مل لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اگر کوئی حکم دیا تو ہر شخص نے اسے بجا لانے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وضو کیا تو ایسا معلوم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو پر لڑائی ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گفتگو شروع کی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ ان کے دلوں میں آپ کی تعظیم کا یہ عالم تھا کہ آپ کو نظر بھر کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے تمہارے سامنے ایک بھلی صورت رکھی ہے، تمہیں چاہیے کہ اسے قبول کر لو۔ اس پر بنو کنانہ کا ایک شخص بولا کہ اچھا مجھے بھی ان کے یہاں جانے دو۔ لوگوں نے کہا کہ تم بھی جا سکتے ہو۔ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قریب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فلاں شخص ہے، ایک ایسی قوم کا فرد جو بیت اللہ کی قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے قربانی کے جانور اس کے سامنے کر دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے قربانی کے جانور اس کے سامنے کر دیے اور لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ، قطعاً مناسب نہیں کہ ایسے لوگوں کو کعبے سے روکا جائے۔ اس کے بعد قریش میں سے ایک دوسرا شخص مکرز بن حفص نامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی ان کے یہاں جانے دو۔ سب نے کہا کہ تم بھی جا سکتے ہو۔
اور جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ مکرز ہے ایک بدترین شخص. پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرنے لگا. ابھی وہ گفتگو کر ہی رہا تھا کہ سہیل بن عمرو آ گیا. معمر نے سابقہ سند کے ساتھ بیان کیا کہ مجھے ایوب نے خبر دی اور انہیں اکرمہ نے کہ جب سہیل بن عمرو آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک فالی کے طور پر فرمایا تمہارا معاملہ آسان یعنی سہل ہو گیا. معمر نے بیان کیا کہ زہری نے اپنی حدیث میں اس طرح بیان کیا تھا کہ جب سہیل بن عمرو آیا تو کہنے لگا کہ ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی ایک تحریر لکھ لو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہیل کہنے لگے رحمان کو اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ وہ کیا چیز ہے، البتہ تم یوں لکھ سکتے ہو بِاسْمِکَ اللہم جیسے پہلے لکھا کرتے تھے. مسلمانوں نے کہا کہ قسم اللہ کی ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سوا اور کوئی دوسرا جملہ نہ لکھنا چنا ہے. لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بِاسْمِکَ اللہم لکھنے دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا کہ محمد رسول اللہ کی طرف سے صلح نامہ کی دستاویز ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سے سہیل دستاویز ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سے سہیل نے کہا اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ آپ رسول اللہ ہیں تو نہ ہم آپ کو کعبے سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے. آپ تو صرف اتنا لکھیے کہ محمد بن عبداللہ زہری نے بیان کیا کہ یہ سب کچھ نرمی اور رعایت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا نتیجہ تھا جو پہلے ہی آپ بدیل رضی اللہ عنہ سے کہہ چکے تھے کہ قریش مجھ سے جو بھی ایسا مطالبہ کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی تعظیم مقصود ہوگی تو میں ان کے مطالبے کو ضرور مان لوں گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے فرمایا لیکن صلح کے لیے پہلی شرط یہ ہوگی کہ تم لوگ ہمیں بیت اللہ کی طرف کے طواف کرنے کے لیے جانے دو گے. سہیل نے کہا قسم اللہ کی ہم اس سال ایسا نہیں ہونے دیں گے ورنہ عرب کہیں گے کہ ہم مغلوب ہو گئے تھے اس لیے ہم نے اجازت دے دی، البتہ آئندہ سال کے لیے اجازت ہے. چنانچہ یہ بھی لکھ لیا. پھر سہیل نے لکھا کہ یہ شرط بھی لکھ لیجئے کہ ہماری طرف کا جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جائے گا خواہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ہی پر کیوں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ہمیں واپس کر دیں گے. مسلمانوں نے یہ شرط مان کر سبحان اللہ ایک شخص کو مشرکوں کے حوالے سے کس طرح کیا جا سکتا ہے جو مسلمان ہو کر آیا ہو. یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الشروط کی حدیث نمبر 2731 اور 32 کا اردو ترجمہ. یہ ابھی حدیث مکمل نہیں ہوئی ہے لیکن وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو یہیں پر روک کر کے انشاءاللہ اس حدیث کا اگلا ٹکڑا کل کی نشست میں آپ کے لیے پیش کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.